السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں عامر حق اور آپ سن رہے ہیں ہمیشہ کی طرح اپنا پیارا پیارا میٹھا میٹھا تیکھا تیکھا آواز حق۔ یہ پروگرام دوستو فیس بک پر اور دو یوٹیوب پلیٹ فارمز پر آپ اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں۔ آواز حق لائیو، آواز حق انسینسرڈ۔ اس کو شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ مناسب سمجھیں، ورنہ کوئی بات نہیں، اپنا اپنا نصیب ہے جی، اپنی اپنی توفیق ہے، کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے۔ ہم اپنا کام کریں، آپ اپنا کام کریں نہ کریں وہ آپ کی مرضی، آپ نے جواب دینا ہے۔ خیر، رمضان کریم، قیامت، آج کی ایپیسوڈ رمز رمضان کے نام تھوڑے آگے چل کر بتاتے ہیں، مگر جو ہمیں مسلسل اور تسلسل کے ساتھ سنتے ہیں وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ ابے عامر حق، تو نے تو کہا تھا کہ تو ٹیبل ٹرن کرنے والا ہے، تو نے تو جناب ادھر ہمیں پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے اسلامو فوبس، کٹر ہندوتوا کے پٹھوؤں اور پلوں اور کرائے کے ٹٹوؤں کے لیے شاید یہ شک اور شبے کا مقام ہو کہ وہ سوچ رہے ہوں کہ جناب شاید جان چھوٹ گئی ہے اور بات واپس اپنے دائرے میں جا چکی ہے۔ تو میں بتاتا چلوں کہ میں نے انٹینشلی رمضان سے پہلے رمز رمضان کی سٹریم کرنے لگا ہوں، اور وہ دو سٹریمز جو ٹیبل ٹرن کرنے کی ہیں وہ رمضان میں ہوں گی۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، کیا کہنے، کیا کہنے ہمیں رکھ، تیرے کیا ہی کہنے، نہیں ریساں تیریاں ریساں ہی کوئی نہیں، تیریاں نہیں ریساں، وہ کیوں رمضان میں کیوں ہونے ہیں؟ اب اس کی وجہ سن لو۔ جہاں اسلامو فوبس کی اس غلط فہمی کو دور کرنا مقصود ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان شاید خالی پیٹ سے ہو، خالی جیب سے ہو، اور جناب تھوڑا سست سست سا ہو تو شاید جان چھوٹ جائے گی، اور وہیں عام مسلمانوں کے اس تاثر کو بھی دور کرنا مقصد ہوگا ان دو سٹریمز کے ذریعے کہ مسلمان میدان جہاد کے اندر رمضان کی وجہ سے اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل نہیں کرے تو بھی بالکل ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر دو بڑی حق اور ستیہ کے لیے، دھرم اور نیائے کے لیے جو یدھ لڑے گئے ہیں اسلام میں وہ رمضان کے اندر تھے۔ نمبر 1 بدر، نمبر 2 فتح مکہ۔ یہ دو یدھ، جنگیں اور وارز اور بیٹلز رمضان کے میدان کے اندر لڑی گئی ہیں روزے کی حالت میں۔ فتح مکہ کا تو روزے کی حالت میں تھے، بعض لوگوں نے کہا سفر پر ہیں، تو بعض لوگوں نے نہیں رکھے، بہرحال رمضان کا مہینہ تھا۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کی بھی اور غیر مسلموں کی بھی اس غلط فہمی کو اور اس دوسرے طرز سے چیزوں کو دیکھنے کی بھی، چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان کا مہینہ اپنے ساتھ بھلائی کا، خشیت کا، تقوی کا اور مل بیٹھ کا، پیار کا، محبت کا
انسانیت کا درس دیتا ہے، مگر کیا اگر کوئی شخص رمضان کے اندر کرائم کرے گا تو رمضان کی وجہ سے اس کو سزا نہیں دی جائے گی؟ نہ، مجرم رمضان میں بھی مجرم ہے اور غیر رمضان میں بھی مجرم ہے، مجرموں کی ٹریٹمنٹ مجرموں کی طرح ہی کی جائے گی، یہ سمپل سی بات۔ تو یہ غلط فہمی، ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ ایک میری سوچ ہے، ایک میری اسٹریٹجی ہے، ایک میرا نظریہ ہے، میں انسان ہوں بھائی، سیدھی سی بات ہے، غلطی کر سکتا ہوں، پر غلطی سے یاد آیا اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ پچھلی 3 سٹریمز میں ایک جگہ پر 2 جگہ میری اصلاح مقصد ہے، اور ماشاءاللہ ایک جگہ پر ہمارے مسلمان بھائیوں نے میری اصلاح کی، اور ایک جگہ پر میں نے خود ویریفائی کیا، لہذا میں نے اس کی اصلاح کرنا لائیو ضروری سمجھتا ہوں۔ نمبر 1 یاد رکھنا چاہیے کہ جو باغ یا فدق کی جاگیر ہے، فدق کی جاگیر میں جو باغ کا ایریا ہے وہ الگ ہے، اور جو مکمل جاگیر ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ تو جو باغ فدق ہے اس کی جاگیر کمپلیٹ ایریا سے کم ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ ایک کھلی جاگیر ہے، اس میں کاشتکاری ایک خاص مقام پر کی گئی ہے، وہ باغ ہے۔ باقی کا ایریا کاشتکاروں کی رہائش کا یا چند جو تجارتی مراکز تھے یا چند ریزیڈینشل ایریا تھے، ٹھیک ہے، تو وہ ایکڑز کے اندر ہی بنتا ہے۔ تو بھائیوں نے میری اصلاح کی، اس کے بعد مجھے فرق سمجھ آیا کہ باغ فدق اور ہے، اور فدق کی جاگیر جو کمپلیٹ فدق کا ایریا ہے وہ ہنڈریڈز آف ایکرز کے اندر ہی ہے۔ بہرحال قطع نظر اس سے جو اس وقت نقطہ رکھا گیا تھا وہ اصل نقطہ اس غلطی کے اوپر تھا جو ایک اسلامو فوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کرنے کی بات کر رہا تھا، کہ آپ نے اپنے لیے اس کو خاص کیا تھا، بلکہ قرآن میں مال فے کے جو اصول بتائے گئے تھے وہ قریباً 5 کے قریب لوگ تھے، 4 سے 5، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے رسول ہیں، ذی القربہ ہیں، اسی طریقے سے مساکین ہیں اور ابن السبیل ہیں، تو یہ وہ اس میں ذرائع بتائے گئے تھے۔ دوسری اصلاح میری غلطی کی جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ تھی کہ ابراہم لنکن کے حوالے سے، جس نے 13th امینڈمنٹ کی تھی سلیوری کو ریفارم کرنے کے سو کالڈ کلیم کے اکارڈنگ، تو اس میں نے کہا تھا کہ ابراہم لنکن کو شوٹ کرنے والا ایک سلیو ہی تھا، کالا بلیک سلیو۔ تو یہ بات ہسٹوریکلی غلط ہے، تو اس پر میں یہ میں نے خود جا کے پھر دوبارہ جب میں نے بول دیا تھا ادھری بات، اس کو میں نے سنا، تو اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے۔ اس کانسپریسی کے اندر جو ٹرائل چلا تھا بعد میں ان کو پھانسی دی گئی تھی، 4 سے 5 لوگ تھے اور وہ گورے تھے، تو سلیو اس میں یا بلیک اس میں انوالو نہیں تھا۔ ایون جو ویپن یوز کیا گیا تھا اس ویپن کی بھی تصویریں اس وقت گوگل پہ موجود ہیں، باقاعدہ اس کو میوزیم میں رکھا گیا ہے جس سے شوٹ کیا گیا تھا ابراہم لنکن کو۔ خیر یہ 2 غلطیاں تھیں جن کی اصلاح۔ اب آ جاتے آگے جہاں سے بات غلطی کی شروع ہوئی۔ دیکھیں میں ہوں انسان، غلطی کر سکتا ہوں، بلکہ ہو سکتا ہے جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں یا سنیں گے، ہو سکتا ہے ان سے کتنے ہی زیادہ میں گناہ گار ہوں، ہو سکتا نہیں، یقیناً۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنی اوقات، اپنی وقت، اپنی حیثیت سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے، تو کم از کم میں اپنے بارے میں بڑا محتاط اندازہ دے سکتا ہوں کہ جتنے لوگ سن رہے ہیں ان میں ہو سکتا ہے میرے سے زیادہ گنہ گار آدمی کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے جی، لہذا غلطی تو ہم کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اس چیز کو ہم ملحوظ خاطر ضرور رکھیں گے کہ جو ٹیبل ٹرن کیا جائے اس ٹیبل میں ان کی پلائی اور ٹھکائی کرتے سمے ہم تھوڑا سا روئیں اور تھوڑا سا انستھیزیا جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا ڈوز ہائی رکھیں، تاکہ اون آ چون چاں پی پاں اور چھینٹوں کی آوازیں باہر نہ جائیں۔ ہاں اس کا ہم خیال رکھ سکتے ہیں، یہ میں میک شور کروں گا۔ البتہ آپ کو بے ہوشی یا کومے کی حالت میں اسلامو فوبس کو کتنی تکلیف ہوگی اس کی گارنٹی میں نہیں دے سکتا، یہ میں ضرور کوشش کروں گا
کہ ہمارے مسلم نوجوان جو ہیں ان کے لیے ہم یہ کوشش ضرور کریں گے کہ چیخ و پکار ہیڈ فون سے زیادہ باہر نہ جائے. ہاں، یہ میں کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. باقی دیکھیں، حسب توفیق ہی ہے، حسب ذائقہ ہے، حسب حوصلہ ہے، حسب استطاعت ہے، حسب طاقت ہے، حسب مزاج ہے، حسب سماج ہے. اتنا ہی ہے، بس وہی ہوگی جو آپ کی ہے. اب جس اسلامو فوب کی گلی جتنی تنگ ہوگی اتنی دقت زیادہ ہوگی. باقی آپ سمجھدار ہیں، لیکن تیر تیر ہے، تیر تو پھر گھسٹ جائے گا. ہاں، وہ اب آپ اپنے حساب سے چلیں. خیر، رمز رمضان. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال جو برکتوں کا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا، اس میں عالم اسلام کے لیے اللہ برکت پیدا کرے. مسلم ممالک میں اللہ تعالیٰ نوجوانوں کے اندر اسلام کا، ایمان کا، شریعت کا، اللہ کے احکامات کا وہ جذبہ پیدا کرے کہ وہ اثر نو اپنی پچھلی نسلوں سے بہتر پرفارم کر سکیں. یہ چیز بڑی ضروری ہے. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ انسان کی بدبختی، اس کی تنزلی، اس کی زبوں حالی، اس کی خستہ حالی اور اس کی بدحالی، اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے حالات بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ ماں قبل نسلوں پر، اپنے پورکھوں پر، اپنے پوروجوں پر ہاتھ جھاڑتے ہوئے سب کچھ لپیٹ دیتا ہے، ان پر ڈالتا ہے کہ جناب یوں ہی چلا آ رہا ہے، یوں ہی ہوتے دیکھا ہے، یوں ہی ہوتا رہا ہے، شاید یوں ہی ہوگا. مسلمان اس طرح نہیں سوچتا. ہاں، پیدائشی طور پر غلامی کی عادت پڑ جانا، پیدائشی طور پر اپنے آپ کو پابند سلاسل رکھنا، پیدائشی طور پر خود کو زنداں کا عادی بنا دینا، پیدائشی طور پر خود کے نظریات کو گروی رکھنا، پیدائشی طور پر خود کے تخیلات کو قید کر دینا، پیدائشی طور پر خود کی خرد کا خرابہ کر دینا، پیدائشی طور پر خود کی دانش کی دھجیاں اڑانا، پیدائشی طور پر توحید اور رسالت سے منہ موڑنا، پیدائشی طور پر اسلام جیسی چمکتی دمکتی آفاقی اور انقلابی شریعت سے نظریں چرانا، یہ تو سمجھ آ سکتا ہے. مگر وہ مسلمان جس کو اسلام سمجھ آ جائے اور اس کے جگر میں گھر کر جائے اور اس کے خون رگوں کے اندر دوڑ جائے اور اس کی آنکھوں پر روشنیوں کے ببوکے چھا جائیں اور اس کی عقل اسلام اور شریعت کے مطابق چلنے کا ارادہ کر لے، اس کے بعد اس کے منہ سے یہ جملہ نکلنا کوئی تک بندی اس کی بنتی نہیں کہ وہ یہ کہے کہ جناب وہ نا اصل میں حالات ہیں ہی ایسے ہیں نا، کریں کیا. اوہو، نہیں نا جی، وہ 1400 سال پہلے تو بھئی ویسا تو نہیں ہو سکتا نا جی، وہ تو نہیں نا پھر. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پہلے تک کے لیے تھا، اس کے بعد عملی طور پر پریکٹیکلی ہے ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں. یہی تو بلنڈر ہے. اسی مت کو تو بست کرنا ہے. یہ تاثر ایک مسلمان میں اپنے حالات اور واقعات کی وجہ سے جنم لے تو شاید بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے، مگر اگر اس کے اندر یہ جنم پا گیا ہے اور اس نے جڑ پکڑ لی ہے اور اس نے اس پر سمینا و عطانا کر دیا ہوا ہے تو یہاں سے خرابی شروع ہو جاتی ہے. یہ ہے مسئلہ. ہندو اگر یہ کہے کہ پراچین کال تھا، اولڈسٹ اینڈ بولڈسٹ ڈرامہ تھا، اب وہ اسکرپٹ چل نہیں سکتی، تو بات بنتی ہے. مسیحی اگر یہ کہے کہ جناب اس وقت پولس نے آ کے ڈرامے بازی کی، جتنا چل پایا، اس کے بعد پادریوں اور چرچوں نے سنبھال لیا، لہذا اب اسی طریقے سے ہمیں کرنا پڑ رہا ہے اور ہم ان کے محتاج ہیں.
تو بات سمجھ آتی ہے. سیکولر اور لبرل یا ایتھیسٹ یہ کہیں کہ جناب میری مرضی، میں جیسے مرضی جیوں اور جو مرضی کروں، تو بات سمجھ آتی ہے، کیونکہ ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، پیچھے بیس ہی نہیں ہے. اگا دوڑ پیچھا چوڑ، ان کا تو فارمولا یہ ہے، ان کا تو یہی ہے. مگر مسلمان کا تک سمجھ نہیں آتا. مسلمان کا تک اس لیے سمجھ نہیں آتا کہ اس کا تعارف جس خالق کائنات سے ہوا تھا، وہ خالق کائنات عالم آفاق کو مسخر کرنے کی بات کرتا تھا، ایک مومن کے حصے میں لاتا تھا اس چیز کو. تسخیر کائنات، تسخیر اسباب، کہ مخلوق کو مسخر کر کے اللہ کے قانون کے تابع کرنا، یہ اسلام یہ تعارف کرواتا تھا. یہی درس رمز رمضان کے اندر موجود ہے کہ اگر ایک مسلمان صرف ایک مہینہ اپنے جسم کو مسخر نہیں کر سکتا، وہ نظام کو یا کائنات کو یا عالمی انسانیت کو یا سماج کو مسخر کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ سمپل سی بات ہے. اگر ایک فرد اپنے جسم کو ایک مہینے کے لیے اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتا، تو پھر سالہ سال حکومت قائم کرنا، شریعت کا نفاذ کرنا، احکامات الہیہ کی تنفیذ کرنا، لا اینڈ آرڈر کو امپلیمنٹ کروانا، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. ایک بند کمرے میں، ایک چھوٹی سی گلی میں، ایک چھوٹی سی سوسائٹی میں، ایک چھوٹے سے سیکٹر میں، ایک چھوٹے سے گھر کے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا ہوا ایک پدو سا ننا سا انسان اگر اپنے اوپر ان چیزوں کو لے کے نہیں چل سکتا، تو وہ پھر دنیا کے اندر بڑے پیمانے پر کیسے نقشوں کو تبدیل کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ یہ ہے رمز رمضان، کہ رمضان میں جو رمز چھپی تھی، جو راز چھپا تھا، جو سر چھپا تھا، جو وزڈم چھپا تھا، جو حکمت تھی، جو مصلحت تھی، ہاں وہ تو یہ تھی. اب میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ہماری ڈومین اس بارڈر سے متعلق ہے کہ جس میں عمومی طور پر اسلام پر اٹھنے والے اعتراضات، سوالات، اشکالات، توہمات، تنازعات، اختراعات، ان سب چیزوں کو ڈیل کرنے کے حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں. ہماری کوشش ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ رمز رمضان کی سٹریم میں ہم چند ایسے بنیادی پوائنٹس کو ڈسکس کریں جو ہر سال رمضان میں نو مسلمین ہوں یا جوان مسلمان، مرد و عورت، ان کے سامنے یہ سوالات گردش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور وہ سوالات آتے ہیں اسلامو فوبس کی طرف سے، نان مسلمس کی طرف سے. چند ان میں سے اٹھائے ہیں جو میری سوچ میں تھے. ایک منٹ رکیے گا، میں اس کو ذرا دیکھ لوں کہ میں نے کوشش کی تھی میں ان کو لکھ رکھوں. اچھا جی، میں نے سرسری طور پر اس چیز کو دیکھا، اور یاد رکھیے گا کہ اسکالر تو میں ویسے ہی کوئی نہیں ہوں، وہ تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بھائی بیچارہ اس معاملے کے اندر تھوڑا سا سست ہے. تو کوشش میں نے یہ کی ہے کہ جو چیزیں ہمارے سامنے میں رکھوں، یہ قریباً 8 کے قریب چند مختلف قسم کی چیزیں ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو
یہاں پر سب سے پہلے ایک منٹ دیجیے گا، جو اعتراض میں نے اس کی ترتیب کوئی نہیں رکھی ہوئی، تو جو میرے ذہن میں آ رہا ہے میں اس کو اس طرح رکھ دوں گا۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ رکیے گا۔ تو میں نے سوچا کہ رمضان کو ہم اس طرح ڈسکس کریں، اعتراض جو کیے جاتے ہیں اس کی صورت میں، ٹھیک ہے نا؟ ایسے کریں گے۔ اچھا جی، وہ نہ کر لیا جائے اور زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، اسکرین میں شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اعتراض رکھ دیتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ 8 کے قریب ہے۔ سب سے پہلا یہ اعتراض کیا جاتا ہے اسلامو فوبس کی طرف سے یا نان مسلم کی طرف سے کہ پیگن کلچر میں مخلوقات سے تہواروں کو لنک کرنا یہ ان کا ایک ریچول مانا جاتا تھا، یعنی سورج کو ایک دیوتا ماننا، چاند کو ایک دیوتا ماننا، مختلف سیاروں سے مدد طلب کرنا، پناہ طلب کرنا اور ان سے ریلیٹڈ اپنے تہوار کو رکھنا۔ لہذا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ کیا اسلام پیگن کلچر کو پرموٹ کرتا ہے، نعوذ باللہ، کہ وہ اپنے تہوار کو یعنی کہ رمضان کو چاند کے ساتھ خاص کرتا ہے؟ چاند تو ہے مخلوق، تو یہ چاند کے ساتھ خاص کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جیسے کرسچنز جو تھے وہ اپنے تہواروں کو اس وقت کے جو پیگنز تھے وہ سورج کے ساتھ اپنے تہواروں کو خاص کرتے تھے۔ ہندوستان کے اندر کچھ تہوار سورج کے ساتھ خاص ہیں اور کچھ تہوار چاند کے ساتھ خاص ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اعتراض ہوتا ہے۔ اس کا جواب قرآن کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ وہ یہ ہے، مشہور ہے، آپ سب کو ماشاءاللہ، آپ کو بھی کتنے لوگ ہیں جواب آتا ہے ماشاءاللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں کمنٹ سیکشن میں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ خود ہی جواب دے رہے ہو۔ میں پھر اسٹریم بند کر دیتا ہوں، ایسا کرتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ یار آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہو، بڑا زبردست یار نیچے جواب آ رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ چلیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا۔ آپ کو پتا ہے، کئی اور لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، کئی نوجوان ہوں گے جن کو نہیں پتا ہوگا، ہے آپ تو سمجھدار ہیں، ہر کوئی آپ کی طرح تو نہیں ہوتا نا جی، کوئی میری طرح بھی ہوتا ہے کوئی کوئی میری طرح بھی ہوتا ہے جس کو وقت کے ساتھ پتا چلتا ہے یا کسی بتانے والے کو پتا چلتا ہے۔ تو یہ سنیں، جب لوگوں نے دن کو جو صبح اور شام ہے، سورج اور چاند جن کی نشانی ہے، یعنی دن سورج سے پہچانا جاتا ہے اور رات چاند سے، اس طرح خاص ہوا اندھیرے سے، تو لوگوں نے اپنی روٹین کو، اپنے کاموں کو، دن کے کاموں کو یا رات کی ایکٹیویٹیز کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے دن کو مختلف پہروں میں ڈیوائیڈ کیا۔ یہاں ایک کتاب ہے جس کو میں ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں، عبد الرحمان کیلانی صاحب کی، ایک بڑے اسکالر گزرے ہیں عبد الرحمان کیلانی صاحب، ان کی کتاب ہے اسلام میں نظام فلکیات۔ اس کتاب کا ایک اور نام ہے جو قرآن کی آیت ہے، الشمس والقمر بحسبان، پی ڈی ایف میں مل جائے گی، اردو میں کتاب ہے، گوگل پہ آپ سرچ کریں گے اسلام میں نظام فلکیات، عبد الرحمان کیلانی، شاندار کتاب ہے ان تہواروں کو سمجھنے کے لیے کہ کیوں اسلام میں چاند کے ساتھ خاص کیے گئے کچھ تہوار۔ چاند دیکھا، ایسے کریں، چاند دیکھ لیا، افطار کر دیں، چاند دیکھا، عید ہوگی، چاند دیکھا، روزہ رکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ چاند کے ساتھ چیزیں خاص کی گئیں۔ اس میں کافی ڈیٹیل میں اس چیز کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ سمپل میں آپ کے سامنے قرآن کی کچھ آیات ہیں، وہ سمپل اسکرین شیئر کر کے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمپل ہو جائیں گی چیزیں۔ کدھر گئی؟ ہاں یہ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں،
سورہ انعام جو کہ 6 نمبر سورت ہے، اس کی 96 نمبر آیت ہے. ٹرانسلیشن آپ کے سامنے آنی چاہیے. ذرا میں ایسے کرتا ہوں تاکہ یہاں سے آئے. یہ 6 کی 96. اسی کے لیے صبح کی پو کٹی اور اسی نے آرام کے لیے رات اور حساب کے لیے سورج اور چاند بنائے. حساب کے لیے تو سمے کو بانٹنے کے لیے سورج اور چاند کے تھرو یہ چیزیں ہوئیں. عربی میں جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے حسبان. حسبان کہتے ہیں حساب لگانا، گنتی کرنا، گنت جسے بولتے ہیں گنت. تو کیلکولیٹ کرنے کے لیے چاند کیسے سمجھ آتا ہے آپ کو؟ جو قمری مہینہ ہوتا ہے وہ 29 سے 30 دن کا ہوتا ہے. زیادہ اس میں 29 کے دن آ جاتے ہیں قمری مہینے میں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ حدیث بھی ہے باقاعدہ صحیح سند کے ساتھ کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قمری مہینہ ہے اس کی گنتی 29 دن کثرت سے بیان کی ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو باقاعدہ یہ قول موجود ہے کہ حضرت غالباً سنن نبی داؤد کے اندر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 29 روزے زیادہ رکھے ہیں 30 کی نسبت. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 29 کا رمضان زیادہ گزرا ہے بنسبت 30 کے. اچھا، اسی طریقے سے واقعہ ایلا جو ہے اس میں بھی 29 دن کی طرف اشارہ ملتا ہے، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات 28، بعض اوقات 29، بعض اوقات 30 کا مہینہ ہو جاتا ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل میں انسانوں نے چونکہ سمے کے اندر رہنا ہے لہذا اس کے مطابق چیزوں کا ڈیوائیڈ ہونا ہے. یہاں بہرحال حسبان ورڈ یوز ہوا ہے. اب چاند کو کیسے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے؟ یہ لوگوں نے پہلے چاند کو دیکھا کہ چاند جب وقت گزرتا ہے تو اس کی شیپ پہلے بڑھتی ہے پھر ریورس فارم کے اندر گھٹتی ہے. انہوں نے جب مختلف دنوں میں بیٹھ کے آبزرو کیا تو ان کو پتا چلا کہ یہ آنکڑا قریباً 7 دن کے بعد پورا ہوتا ہے. یعنی 7 دن میں شیپ ایک جگہ پر پہنچتی ہے، اگلے 7 دن کے اندر وہ ایک جگہ پر پہنچتی ہے، پھر اگلے 7 دن کے اندر وہ ہاف ہوتی ہے اور اگلے 7 دن کے اندر وہ پھر غائب ہو جاتا ہے. تو انہوں نے تقسیم کیا چاند کی بنیاد پر ہفتہ. ہفتہ جو ہے اس کو ڈسکور کیا 7 ڈیز. 7 ڈیز. اچھا، اسی طریقے سے جو پہر ہیں ان کو ڈیوائیڈ کرنے میں سورج نے کردار ادا کیا. سورج نے ایک دن کیسے ڈیوائیڈ ہوگا یہ غور سے سننا ہے. ایک دن کیسے ڈیوائیڈ ہوگا یہ سورج سے طے کیا. اور ایک مہینہ، ایک ماہ، اسی لیے آپ دیکھیں ہندی کے اندر بھی چاند کو ماہ بولا جاتا ہے. ماہ. اردو میں بھی ماہ کا مہینے کے لیے ایک ورڈ یوز ہوتا ہے ماہ. ایک ماہ بعد، سہ ماہی، شش ماہی. ایک مہینے بعد، 3 مہینے بعد، سہ ماہی، شش ماہی، 6 مہینے بعد. ٹھیک ہے. اچھا، کمال بات پتہ کیا ہے کہ چاند کے لیے بھی اردو میں ورڈ ماہ استعمال ہوتا ہے. جیسے بولتے ہیں مہتاب، مہجبین، ماہ روح کا چاند. ٹھیک ہے جی. چاند کی روشنی، چاند کی چمک، تو اس کو ماہ بولتے ہیں. اردو میں بھی ماہ ورڈ یوز ہوتا ہے. اس کو ماہ کیوں کہا گیا؟ چاند کے لیے اردو زبان میں یا ہندی زبان کے اندر ماہ کا ورڈ یوز کیوں کیا گیا؟ ماس. ہاں، ہندی کے اندر تو ماس استعمال ہوتا ہے. بالکل. تو کیوں استعمال کیا گیا؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ چاند کو مہینے کے ساتھ خاص کیا گیا. یہ مہینے کی ڈویژن کرتا ہے. کس طرح؟ اس کو 4 بھاگوں میں وبھکت کرتا ہے. اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہے 4 بھاگوں کے اندر. ٹھیک ہے جی. تو 4 ہفتے یہاں سے پاپ اپ ہوئے ایک ماہ کے اندر. تو بیسیکلی چاند سے حساب لگا. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ چاند اور سورج دونوں کو حساب کے لیے